عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ویسے تو آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ مارا اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے، تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا، تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں رول ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے، تو یہ تو نہانا تھا، تو میں تو ریت میں خوب رول ہوتا رہا۔ میرے نبی نے انما یکفیک ضربتان، ارے سیدھے بندے عمار، اس کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا اور تو پاک ہو جاتا۔ اللہ نے اس نبی کے طفیل، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، اللہ نے کیا کیا سہولتیں اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائی۔ پھر نماز 4 کی 2 رکعت کرتی، کہ تم مسافر ہو 2 پڑھو، روزے میں سفر میں روزہ معاف کر دیا، بعد میں رکھ لینا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کو حکم، بالکل چھوڑنے کا نہیں، اور کہا کہ بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے، تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گے؟ کہا اگر پڑھنا تو 4 فرض پڑھتا میں، میرے اللہ نے معافی دی تو میں کیوں پڑھوں؟ میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھی کبھی، اپنی امت کو سہولت دینے، فجر کی سنتیں 2 پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھی تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے ہی تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے، اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق، یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی 2 لفظوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق، یا تو اور لفظ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہاں، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، ساری دنیا کو بچا لیا، اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ اور سچے ہو گئے، سچ بولا، یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ڈیر چھوٹی وہ کھڑی ہوئی، رسی میں بندھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے،
گئے نہیں. دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو انہوں نے اس کو شکار کیا تھا, پکڑا تھا. تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں. کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو. کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے, میں نے بس یہ ہدیہ کر دو. یا رسول اللہ حاضر. تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی. جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا. سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے. تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو, ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا, کسی کو بے عزت نہیں کرتا, کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا, کسی کا دل نہیں توڑتا, کسی کو ذلیل نہیں کرتا, خود سہتا ہے, اوروں کو خوشیاں دیتا ہے, خود دکھ سہتا ہے, اوروں کو راحت دیتا ہے, خود تکلیف سہتا ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کی زندگی ہے, اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے, وہ سب سے مشکل چیپٹر ہے. جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک جائے. میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا فلتذهب نفسك علیہم حسرات. میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آہیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں. میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا, اللہ نے اس سے بھی روک دیا. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ جائیں. خرچ کرنا بہت بڑا عمل. تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل. تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتے. اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا. گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا. 950 سال نوح علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں. اور اللہ کی مان لو, اللہ کی مان لو. اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیانہ. نماز سب سے بڑی عبادت, میرے نبی درمیانہ کام. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کیے, دشمن کو معاف کرنا. ایک آدمی آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کی تلوار لٹکی تھی, ایک آدمی آیا, اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ماری پسلی میں. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے. کہتا من یمنعک منی, اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. تو آپ نے اٹھا لی, آپ نے یوں سیدھی کی, اب تو بچا, تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا. وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا. کہا بابا مجھے تو ہی بچائے گا. تو آپ کہتے اس کا سر اڑا دو, یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے, مکہ والے. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے, ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش, تو آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پہ لٹکاتے, اور آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے, آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھ ایسے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں, کریم کے بیٹے ہیں. تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں. مردوں سے, عورتوں سے, علم والوں سے, خانقاہ والوں سے, تبلیغ والوں سے, سب زیرو ہوئے پڑے ہیں. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی, اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے, ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق وہیں پڑے رہ جائیں گے. اخلاق نہیں ہوں گے تو دعوت کوئی قبول نہیں کرے. میرے نبی نے کتنے معجزے دکھائے مکے میں, نہیں کلمہ پڑھا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے, فرشتوں کو دیکھا, جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی, کلمہ نہیں پڑھا. خندق میں شکست ہوئی, کلمہ نہیں پڑھا.
پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑا. ایک بکرے کا ایک بازو پکایا, ایک بازو بکرے کا, ایک اگلا جو بازو ہوتا, اور 40 آدمیوں نے کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی, ایک بوٹی کم نہیں ہوئی, کلمہ نہیں پڑا. لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کلمہ پڑ گئے کہ واقعی یہ اخلاق نبی کے ہو سکتے. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ, شکست ہوئی, تو ایک صحابی کا بھاگتے ہوئے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا. جوتا سخت تھا تو آپ نے کہا اوجعتنی, اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے اس کو یوں ماری کہ اوجعتنی, ارے تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا, دکھ پہنچایا. وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے, اور فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان, ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی, اب میرا کیا بنے گا. اگلا دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا بھائی جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابی کہنے لگے میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی, اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوگی, میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے, تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی, وہ مجھے معاف کر دینا, اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں, 80 کیملز یعنی 80 پراڈو, 80 رینج روور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حیران پریشان, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں, یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا, بیمار ہو گئی تھی. تو آپ نے کیا بات ہے, وہ ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں. کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتے تھے. تو آپ اس کے گھر چلے گئے, ماں جی خیریت تو ہے, اب ٹھیک تو ہیں. کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے, بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے. میرے بھائیوں یہ چیپٹر بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں, بھول چکے ہیں. جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی, معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا, اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو, ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو, غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو, اور غیبت کرنے سے, غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچاؤ, جیسے آگ سے بچاتے ہو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم, میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے, اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دوہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں, ہر سفر میں شریک ہیں. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی. کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے, ایک زبیر بن عوام, ایک عمر بن خطاب, ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماک بن خرشنہ. سماک بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی, ابو دجانہ کو دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا, حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی, مجھے کیوں نہیں. میں مہاجرین میں سے ہوں, میں پھوپھی کا بیٹا ہوں, میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی جو دھاک تھی, جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی, کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے. تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا, اس کو چیر کے پار نکل گیا, پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا.
اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں. نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القت البوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہی تھیں اور ان کو تیار کر رہی تھیں. تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی. ہندا پکڑی گئی تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی, انہوں نے چیخ ماری, تلوار ہٹا لی. تو زبیر پیچھے پیچھے کہ کیا ہے, جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے, ویسے جائز نہیں ہے عورت کو, بچے کو, بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے, عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا, یہ میرے نبی کی تلوار. پھر واپس ہوئے, پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح, اتنا لمبا موٹا تازہ. تو زبیر کہنے کہ میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے. ابو دجانہ کے اپنے جوہر, اس پہلوان کے اپنے جوہر, غبار اٹھا, مٹی اٹھی, اور اس کی اپنی طاقت, ان کی اپنی طاقت. انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار, اس کو لگی جہاں, تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی. ماری تو ایک حصہ ادھر, ایک حصہ. پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری. اما ترا انا ابو دجانہ, کیا دیکھ رہے ہو, میں ہوں ابو دجانہ. تلوار صحیح لی ہے میں نے, غلط نہیں لی. یہ ابو دجانہ ہے. اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں اور پھر 10-12 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, ان میں ایک ابو بکر تھے, عمر تھے, علی تھے, طلحہ تھے, زبیر تھے, سعد بن ابی وقاص تھے, اور سہل بن حنیف تھے, عبادہ قتادہ بن نعمان تھے, اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم. ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے. اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے, یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا. یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ, میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں. اللہ نے کہا قل وعد اللہ الحسنى, اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں لوگوں, ان ارجع عملی عند, لوگوں میرے پاس ابو دجانہ, میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں, احد نہیں, حدیبیہ نہیں, خندق نہیں, خیبر نہیں, فتح مکہ نہیں, آخری حج نہیں. کیا ہے, کیا ہے لوگوں, ان ارجع عملی عندی, میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی, میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد, اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے, بس یہ میری بخشش کا عمل ہے. تو بھائیو, نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو, ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو, ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے. بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے. تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا. جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو, ادھر نہیں, ادھر رش ہے, وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے, ادھر نہیں جانا, ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے, اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا, پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال, خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے.
اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، روز رائز والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے۔ اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے، اخلاق کا روڈ خالی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 4 فرشتے آتے ہیں، اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں کہ ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرج باہر آؤ۔ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے، سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ تو آسمان کے دروازے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے، اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم۔ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ۔ کیا کرو؟ وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے،
پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی. اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے. اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، جو کہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں، لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ کہ یومن او بعض یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دیا، یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے. تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں. باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا. تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے. ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی. ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی. تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے. تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی. تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے.
روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرمان بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا، اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے، یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہے ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، ان کے ہائے، اور دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو۔ اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا،
چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کر کے اپنا رسول بناتا ہے، اس پر اپنا آپ کھول دیتا ہے، پھر اسے کہتا ہے جا لوگوں کو بتا کہ یہ زندگی اللہ کو پسند ہے۔ وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا، 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے، پھر کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ فاصلہ گنے، اور پھر وہ آ کر فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر وہ جبل پر پہاڑ پر آئی ہے، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا، وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گرے۔ اور جب ہوش آیا فَلَمَّا أَفَاقَ، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا، اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے۔ یہ بیچ میں دیکھو نا کتنا بڑا، اب اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ، چونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے۔ اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے۔ جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا۔ اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں۔ ہمارے نبی جس کرتے اور تہمد میں تھے اسی کرتے اور تہمد سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، 7 آسمان ہی پار کر لی۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، اور ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے۔ استقبال کو کوئی موجود نہیں، ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں، ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں۔ باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو آپ وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا۔ سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے۔ اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں، مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سبھی نیچے ہیں۔ لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گی، چونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا، آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی ہے، اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ جس چیز نے بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا تھا، سیرت نبی نے بتانا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کا سارا زور لگا پہلے
وہ FSC کو پاس کرنے میں پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو اب دھاگا کیسے بنتا ہے. آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے. یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے, یہ مشین کیسے چلتی ہے آپ یہ سیکھ رہے ہیں. یہ انسان کیسے چلے یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا. وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ. اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو, کسی کو دوائی بنانی آتی ہو, کسی کو حل بنانا آتا ہو, کسی کو بم بنانا آتا ہو, کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو, کسی کو لوہا بنانا آتا ہو, کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو, کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو. تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے, ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں, تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی. یہ کیا کہہ دیا ہے, حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی. لیکن آپ نے کہا جب کہا انتلد الامۃ ربتها, جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں, بیٹے تو کرتے رہتے ہیں, کہ جب بیٹیاں بھی جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں, نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں, تو پھر قیامت آنے آ گئی. کب پھر آ گئی. ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر, میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات, اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو, تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے, نیچے جا رہے تھے, نیچے جا رہے تھے. یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے. زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا. تو میرے عزیزو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں, لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے, انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا. پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں, نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی. نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتہ ہو, ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو, صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ, اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہوں, تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے, اپنے معیار بھول گئے, اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے. ناچنا گانا شراب زنا یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے, اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی. کبھی وہ معاشرہ, چونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے. یہ دھرتی اللہ کی ہے, یہ آسمان اللہ کا ہے. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے, یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں. اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا, جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا. پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی تھی. فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا, وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ, اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا. عاد ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی, وہ لمبے ان کے قد تھے, 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی. ایک ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو اڑایا اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں, آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے, دھڑ الگ کر دیے. صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے خنزیر بنا دیا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردۃ خاسئین, رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ. ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. شکریہ. اس میں زندہ نہ چھوڑا, سب کو جا کے تہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں. وہ اتنا گاڑا ہے
کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑھا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ وہ اللہ نے جب وہ جبریل نے زمین کو اٹھایا نا، اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کو 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا، مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی۔ پوری بستی تھی لاکھوں کی آبادی کی، جس کو نیچے سے اکھاڑا، اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا وہ اتنے زور سے گرے کہ 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائیو، وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا راہبر دیا، جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار، 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی کی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا، یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھ لے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے، یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی، آگے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر مکالمہ ہو رہا ہے، یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے۔ تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ صرف ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے، اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے اعلیٰ چیز قربت دے دی کہ میں نے آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ سند ہیں، ڈگری ہیں۔ کیوں بھائی؟ ادھر کسی مل میں کوئی چلا جائے گا، جی میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں مجھے رکھ لو، تو سب سے پہلی چیز وہ کیا کہیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے؟ پاکستان میں 2 کالج ہیں، ایک یہاں ایک دوسرا کہاں ہے؟ کراچی میں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ سے مانگیں گے نا، کہیں گے آپ اپنی ڈگری دکھاؤ۔ تو آپ وہاں جعلی سند پیش کر سکتے؟ جعلی سند کے ساتھ آپ کو کوئی رکھے گا؟ تو کہیں گے جی آپ ہمیں ڈگری لاؤ۔ یہ ڈگری، یہ سند، یہ ایک ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح جانتا ہے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت نہیں ہے، صرف اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ آدمی صحیح راستے پر ہے، صحیح چیز کو اس نے حاصل کیا ہوا ہے۔
MBBS की डिग्री दिखाओगे, वो वैसे कोई बैठ जाए फट्टा लगा के तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी है। उसे छोड़कर, उससे हटकर कोई अल्लाह तक पहुंचने का दावा करे तो भाइयों वो गुमराही पर है, वो सही रास्ते पर नहीं है, वो अल्लाह को नहीं पा सकता, वो अल्लाह तक नहीं जा सकता। अल्लाह तक जाने के लिए सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी है। अब उसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे थी कि चूँकि आपकी ज़िंदगी ने नमूना बनना था तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि उसमें कोई आज के दौर का टेक्सटाइल का लड़का कहे जी अल्लाह को कैसे राज़ी करूं, तो ये देखो ये कुरान है जिसके ज़ेर ज़बर में कोई तब्दीली नहीं कर सका, और ये अल्लाह के महबूब की सीरत और ज़िंदगी है जिसमें आज तक कोई दज्जाल अपनी तरफ से कोई चीज़ दाखिल नहीं कर सका। ये सिक्का बंद चीज़ है, इसके पीछे चलोगे तो अल्लाह मिलेगा, औरतें चलेंगी मिलेगा, मर्द चलेंगे मिलेगा। इससे हटकर उन तरतीबों को तोड़कर जो कहेंगे हमें अल्लाह मिल गया है तो वो धोखे का शिकार हैं। इसलिए क़यामत का एक नाम है तगाबुन, वज़ालिका यौमुत तगाबुन, धोखे का दिन, फ्रॉड का दिन। फ्रॉड का दिन क्या मतलब? उस दिन नाफरमान कहेंगे हाय हमारे साथ धोखा हो गया, हाय हमारे साथ धोखा हो गया, हम धोखे में मारे गए। तो उस दिन एक पुकार चल रही होगी, धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, हम क्या थे, हम क्या समझते रहे, निकला क्या, हम किधर जा रहे थे, पहुँचे कहाँ। तो ये एक नाम क़यामत का यौमुत तगाबुन भी रखा गया है कि उस दिन हर नाफरमान अपने धोखे से निकलेगा, लेकिन उस दिन बात ख़त्म हो चुकी होगी, मोहलत ख़त्म हो चुकी होगी। तो मेरे अजीज़ों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी वो अल्लाह तक पहुँचने के लिए नमूना है। आपकी पैदाइश से लेकर वफ़ात तक सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने महफूज कर दी है। ऐसी महफूज की है कि न किसी बादशाह की ऐसे तारीख़ लिखी गई, न किसी बड़े वज़ीर की ऐसे तारीख़ लिखी गई, न किसी साइंसदान की, न किसी दानिश्वर की, न किसी मुफक्किर की, न किसी शायर की। एक यतीम के लिए अल्लाह ने जो कलम चलवाया लोगों का, आप मुस्कुराते कैसे थे, आप रोते कैसे थे, आप गमगीन कैसे होते थे, ये कोई बात अगर इन बातों का हमें ना पता हो तो शरीयत में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने वो बातें भी लिखवा दी कि जब आप गमगीन होते थे तो ऐसे बैठते थे, ये आपके गम की निशान, सीधे हाथ से दाढ़ी पकड़ी होती थी और इस कोने को इस हाथ पे रखा होता था ऐसे, और आप ऐसे बैठे होते थे, ये आपके गम की निशानी कि आज अल्लाह का नबी गमगीन बैठा है। और थोड़ी देर के बाद आप ऐसे सर पर हाथ फेरते ऐसे, और फिर यूं दाढ़ी पकड़ के बैठ जाते, ऐसे बैठते थे। इतनी बारीक, अगर मसलन ये चीज़ आपको मुझे मालूम न हो तो हमारे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने एक ही हबीब बनाया, एक, उससे मोहब्बत की, उससे इश्क किया, फिर उसकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने खुद, उसकी सारी अदाओं को अल्लाह ताला ने खुद, आप कहाँ मुस्कुराए कि दांत ज़ाहिर हुए, आप कहाँ मुस्कुराए कि दाढ़ें भी ज़ाहिर हुई। ये भी लिखा कि आपकी दाढ़ मुबारक भी नज़र आ रही थी, जब आप हंस रहे थे तो आपकी दाढ़ें भी नज़र आ रही थीं, जब आप हंस रहे थे तो सिर्फ आपके दांत नज़र आ रहे थे। आप किस जगह पर कैसा रोए, हिचकियों से रोए या आंसुओं से रोए, या आपने ठंडी आह भरी, ये इतनी छोटी छोटी बारीक बातों को भी अल्लाह ताला ने महफूज करके लिखवा दिया। आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा गोश्त पसंद है? आपको दस्ती पसंद थी, बकरे की दस्ती, तो अबू अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके लिए ना पका रहे थे, देख पका रही थी और लोगों के लिए, तो आप तशरीफ़ लाए, आपने कहा अबू अमर ये मुझे दस्ती पकड़ाना। वो बोटियां करके नहीं पकाते थे, पूरे पूरे पार्चे पका, पूरा हिस्सा डाल के पकाया जाता, तो उन्हें ऐसे डोई से ना आपको पूरी दस्ती निकाल के दे दी, तो आपने दोनों हाथों से पकड़कर उसको ऐसे दांतों से नोच नोच के खाया, और फिर उसको हड्डियों को रखकर फिर आपने कहा अबू अमर नावलिया, ये निकालो, इसमें से दस्ती निकालो, तो उन्हें दूसरी निकाल के दी, तो आपने ऐसे दोनों हाथों से पकड़कर उसको इस तरह दांतों से काट के खाया और हड्डी फेंक गया। अबू अमर नावलिया, अबू अमर मुझे दस्ती पकड़ाओ। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब बकरे की तो दो ही होती हैं। तो आपने कहा अल्लाह के बंदे, अगर तू मेरे कहने पे हाथ डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मेरे लिए निकाल के मुझे खिलाता रहता।